سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی ایک آیت آج کے ہمارے درس قرآن کا حصہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے نظریے اور عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ وہ ان کا نظریہ کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ الوہیت۔ الوہیت کا مطلب ہے معبود ماننا، خدا ماننا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح اور صریح الفاظ میں ان کا رد کیا، اور دلائل کے ساتھ قرآن نے اس رد کو اس مقام پر بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے اس آیت کا ترجمہ جو میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کافر بولے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان عیسائیوں کو کافر فرمایا ہے۔ اب عیسائی اہل کتاب نہیں رہے، اس نظریے کی وجہ سے کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کافر بولے۔ اور یہ جو انداز ہے ایک ناپسندیدہ انداز ہے، یعنی کسی کی بات بری لگے اور اس کے جواب میں کہا جائے فلاں بولے، وہ بولا تھا، اس نے کہا تھا، اور اس کی طرف جو اس کی بری صفت ہے اسے منسوب کیا جائے۔ مثلا یوں کہا جائے جھوٹے نے کہا تھا، ٹھیک ہے، وہ دھوکے باز بولا، تو کسی کی بری خصلت کو ذکر کر کے پھر اس کی بات کو نقل کرنا، اس کے ساتھ ناراضگی کا یہ اظہار ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ان عیسائیوں سے کس قدر ناراض ہے کہ ان کی بات کو ذکر بھی فرماتا ہے تو اس انداز میں کہ کافر بولے۔ کافروں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ان کا عقیدہ ہی اتنا گندا تھا اور شرک پر مبنی تھا کہ اللہ جل جلالہ سارے گناہ بخش دیتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرتا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو جب ان کا نظریہ ہی اتنا برا تھا تو وہ اسی چیز کے مستحق تھے کہ ان کا ذکر ایسا ہی کیا جائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہی ہے، یہی ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے محبوب ان سے کہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جو مجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں، اے محبوب ان سے کہو فمن یملک من اللہ شیئا، بتاؤ اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا مالک بن سکتا ہے؟ اللہ کی کسی بھی شے کا مالک بن سکتا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ ارادہ فرمائے کہ وہ مسیح بن مریم کو ہلاک کر دے اور اس کی ماں بی بی مریم کو بھی ہلاک کر دے، تو کوئی اللہ کا کیا کر سکتا ہے؟ انداز دیکھیے کتنا جلالی انداز ہے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، عیسیٰ بن مریم کو، ان کی والدہ کو، اور من فی الارض جميعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے اس سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟
اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب اللہ کی ملکیت اور قدرت میں۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نجران کے جو عیسائی تھے، جب انہوں نے یہ بات کہی، یہ فرقہ میں پہلے بھی عیسائیوں کے فرقے درس قرآن میں بیان کر چکا ہوں، ان میں ایک فرقہ گزرا ہے یعقوبیہ اور ملکانیہ۔ ان کا یہی مذہب تھا کہ اللہ عیسیٰ بن مریم ہے، وہ حلول کے قائل تھے۔ حلول کا مطلب کیا ہے؟ حلول کا مطلب ہے اتر جانا، حلول کا مطلب ہے حل ہو جانا۔ اس مقام پر میں نے تفسیر صراط الجنان کو دیکھا، تفسیر تبری کو دیکھا، اور بھی بہت ساری تفاسیر تھی، لیکن وقت میں بھی گنجائش نہیں تھی اور طبیعت بھی صحیح نہیں تھی تو اور تفاسیر میں نہیں دیکھ سکا۔ دو تفسیریں میں نے دیکھی، تفسیر تبری اور تفسیر صراط الجنان۔ تقریباً مفہوم دونوں نے یہی بیان فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حلول کے قائل ہیں۔ حلول کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا کسی میں اتر جانا، حل ہو جانا۔ جیسے پھول کے اندر خوشبو حل ہو جائے، اب آپ خوشبو کو اور پھول کو الگ نہیں کر سکتے، گویا ایک چیز ہو گئی۔ تو کسی چیز کا حل ہو جانا، یوں سمجھے کہ چینی کو پانی میں آپ حل کر دیں، گھل جائے، اب چینی کو الگ کرنا چاہیں، پانی کو الگ کرنا چاہیں تو ایک بڑا متعذر کام ہے یہ۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے حلول کر لیا ہے عیسیٰ میں، ایسا اتر گیا ہے کہ ایک ہی جان بن گئی ہے۔ اب یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ خدا کی ذات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو کفر فرمایا، جب ہی کہا کافر بولے۔ یہاں پر اللہ جل جلالہ نے ان کا رد کیسا فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کرنا چاہے، موت دینا چاہے، تو کوئی اللہ کا کچھ کر سکتا ہے؟ ان کی والدہ کو بھی موت دینا چاہے تو اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا بیان کیا کہ عیسیٰ بن مریم کو بھی موت آئے گی، ان کی والدہ کو بھی آئے گی، انبیاء کو بھی موت آنی ہے۔ امام علیہ سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی آنی ہے کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل کہتے ہیں موت کو، اجل آنی ہے، اتنی آنی ہے کہ فقط آنی ہے۔ آنی یعنی ایک آن، یہ جو دوسرا آنی ہے اس کا مطلب ہے لمحہ بھر، کہتے ہیں ایک آن کے لیے ہی ایسا ہو جائے، ایک گھڑی کے لیے، ایک ساعت کے لیے، تو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی آنی ہے کہ فقط آنی ہے، ذرا سی دیر کے لیے آئے گی، وہ وعدہ الہیہ پورا ہو جائے گا، پھر وہ قبروں میں زندہ ہیں۔ تو موت برحق وہ انبیاء کو بھی آنی ہے۔ تو اگر اللہ چاہے عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کرنا یعنی موت دینا، تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جسے موت آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو عیسیٰ بن مریم کو جب موت آ سکتی ہے تو وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ موت سے پاک ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو عیسیٰ بن مریم کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور جو پیدا ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا کہ اللہ جل جلالہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو دو دلیلوں سے اللہ نے عیسائیوں کا رد کر دیا کہ موت بھی آ سکتی ہے اور وہ پیدا بھی ہوئے۔ تم خود مانتے ہو کہ مریم کے پیٹ سے نکلیں، تو پھر وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی رب وہ ہے جس کی قدرت اور ملکیت اتنی ہو کہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہو، اس میں تصرف کر سکتا ہو۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے پاس یہ قدرت ہے۔ تو اس آیت سے یہ عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور عیسیٰ اس کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ خود اپنے آپ کو بندہ کہیں، تو پھر دوسرے جو چمچے ہیں وہ اگر خدا مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چمچوں میں پھیرے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دیگچی سے زیادہ چمچے گرم ہو گئے، اتنی دیگچی گرم نہیں ہوئی جتنے چمچے گرم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقام عبدیت عطا فرمایا ہے، سب سے بڑا مقام انسان کے لیے۔ پھر فرمایا وقالت الیہود والنصارى، اب یہودی اور عیسائی اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے خدا مان لیا، کہتے ہیں یہود اور عیسائی نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، اور اس کے پسندیدہ بندے ہیں، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے محبوب ان سے کہو، جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھا تھا کہ وہ معبود ہیں، اللہ نے کہا محبوب ان سے کہو کہ اگر وہ معبود ہیں تو انہیں اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ اب جب یہ اپنے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ بندے ہیں، تو پھر ان سے کہو فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو تمہیں عذاب کیوں دیا اس نے؟ عذاب کیوں دے گا قیامت کے دن؟ کیونکہ یہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ ہاں ہم نے کام برے کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے بچھڑے کی پوجا کر لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے تھے، پیچھے ہم بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، 40 دن ہم نے پوجا کی تھی، 40 دن ہم جہنم میں جلائے جائیں گے۔ تو محبوب ان سے کہو کہ 40 دن تم کیوں جلائے جاؤ گے؟ جب تم کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو کوئی اپنے بیٹوں کو 40 دن آگ میں جلاتا ہے کیا؟ کوئی اپنے پیاروں کو سزا دیتا ہے کیا؟ جبکہ تم 40 دن کی سزا کے خود بھی قائل ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اللہ پر بیٹے ہونے کا، اپنے اللہ کا بیٹا ہونے کا، اس کے پسندیدہ بندہ ہونے کا اللہ پہ افترا باندھتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹے ہو تم۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے انسان ہو، بشر ہو، اللہ کے بیٹے نہیں ہو۔ کیونکہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر وہ بھی اللہ ہونا چاہیے۔ جو باپ کی نسل ہوتی ہے وہی اولاد میں ہوتی ہے۔ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، کوے کا کوا ہوتا ہے، انسان کا انسان ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں ہے جو تمہارا عقیدہ ہے، بلکہ تم ایک بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ،
اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی، زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان عیسائیوں کا رد کر دیا دونوں عقیدوں میں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، اللہ ہمیں بخش دے گا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے بخش دے گا، نبی کی امت ہے ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ وہ ٹھیک ہیں، نسبتیں ہمیں حاصل ہیں، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، لیکن ان جملوں کو اس لیے استعمال کرنا کہ اب ہمیں اعمال صالحہ کی، نماز روزے کی، فرائض کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہمیں نبی کا دامن مل گیا، غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہونے کا شرف مل گیا، اب تو ہم بخشے بخشائے ہیں، کچھ کریں یا نہ کریں۔ یہ جہالت ہے۔ تفسیر طبری نے فرمایا کہ ان جاہلوں سے کہو، اے محبوب ان جاہلوں سے کہو کہ یہ کیا عقیدہ اور نظریہ تم نے بنا لیا ہے، ایسا نہیں ہے، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ ادا کرنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے کہا تھا نا، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اب تم سجدوں کی کثرت سے میری معاونت کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اب میں نے تمہیں جنت دے دی، اب تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی جن کو جنت کی بشارتیں ہیں، دیگر صحابہ کو، مولا کائنات کو، اہل بیت اعظام میں اور لوگوں کو جن کو جنت کی بشارتیں، ان کا حال دیکھیے۔ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے قبر پہ جاتے تھے آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ سیدنا عمر درہ مارتے تھے کہ حساب دو۔ مولا کائنات آپ کا خوف خدا دیکھیے، شہداء کربلا کا خوف خدا دیکھیے، کربلا کے مقام میں بھی ان کا کیا حال تھا۔ تو جب وہ بخشے بخشائے جن کے جنتی ہونے میں، بلکہ جنتیوں کا سردار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا یہ عمل رہا ہو اور ہم پھر ایسی باتیں کریں، تو صرف اور صرف یہ نفس کا دھوکہ ہے ہمیں۔ ہم آرام پسند ہو گئے، ہم کاہل الوجود ہو گئے، ہم نے عمل سے بھاگنے کا راستہ بنا لیا۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی کا طرز عمل دیکھیے۔ تو بہرحال بزرگوں کے واقعات اس پر شاہد ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہودوں کو نصارہ کے طریقے سے نکلیں، اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہیں۔ ہمیں اپنے عمل پہ یقین نہیں ہے، اپنے عمل سے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی، تاکہ قیامت میں ہم بھی اس صف میں آ جائیں جو ان کے راستے پر چل رہے تھے۔ راستے پہ چلنے والا منزل پر پہنچے نہ پہنچے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسی راستے کا مسافر تو کہلاتا ہے۔ تو جب حکم ہوگا تو ہم بھی اللہ کے فضل سے ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس قرآن اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی تاریخ میں میری ساس کی آج وفات کی تاریخ بھی ہے، اور ہمارے بہنوئی ہیں عبدالستار صاحب، ان کے والد صاحب کی بھی آج کے دن انتقال ہوا تھا 17 محرم الحرام کو۔ تو بالخصوص ان کو، اپنے والدین کو، آپ سب کے والدین اور عزیز و اقربا کو آج کے درس کا میں جو اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، آپ کے سننے کا جو آپ کو عطا فرمائے۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم ان مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔